بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، حاضرین و ناظرین کرام، آج آیت نمبر 46 سورہ یونس 11واں پارہ، ارشاد باری تعالی ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ۔ اگر ہم آپ کو بعض وہ کیفیات دکھائیں جو ہم نے ان کفار اور مشرکین سے جن کا ہم نے وعدہ دے رکھا ہے، کفار و مشرکین سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اب دنیا کے اندر بھی بعض دفعہ ان کی ذلت اور آخرت میں تو ان کی ذلت یقینی ہے۔ تو دنیا کے اندر جس طرح کفار مکہ اپنی بڑی طاقت کے ساتھ بدر میں گئے تو اللہ نے ان کی طاقت کو خاک میں ملا کر ذلیل و رسوا کیا اور حق کو فتح نصیب ہوئی۔ امام الانبیاء علیہ السلام چند ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ میدان عمل میں گئے اور اللہ نے فتح و نصرت فرمائی۔ تو یہ دنیا کے اندر بعض ہم وہ وعدے جو ان سے کر چکے ہیں ہم آپ کو دنیا میں دکھائیں گے، او نتوفینک، یا پھر ہم آپ کو پہلے اپنے پاس بلا لیں گے اور پھر یہ بعد میں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بالآخر ہماری طرف ہی ان تمام کو لوٹ کر آنا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، آیا ہے، تشریف لایا ہے ہر ایک امت کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب ان کے پاس ان کا رسول آئے تشریف لے آئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے دو مفہوم مفسرین کرام نے بیان کیے۔ ایک تو ہر امت کے پاس ایک رسول تشریف لائے، پھر ان کا طریقہ یہی رہا کہ ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اپنے اس رسول پر، کچھ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے جھٹلایا۔ تو جو ان پر ایمان لے آئے اللہ نے انہیں کامیابی سے ممکنار فرمایا، دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر جنہوں نے ان نبیوں کو جھٹلایا، اپنے پاس تشریف آنے والے رسول کی رسالت کی تکذیب کی، تو اللہ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اور انہیں ہلاک کیا۔ کتنی ہی قومیں ہلاک ہوئی۔ آج مسلمان کیوں نہیں ماضی کو پلٹ کر دیکھتے؟ یہ قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، یہ کتنی طاقتور قومیں تھیں اور اپنے زمانے کے مالدار بھی تھے، ان کی افرادی قوت بھی، قرآن نے ان کو انا اکثر من کا مالم و والدا کی ان کو تکبر اور غرور تھے کہ ہم مال میں سب سے زیادہ ہیں، اولاد نفری ہماری زیادہ ہے۔ تو اللہ نے ان تمام قوموں کی ہلاکت مقدر کیوں بنی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ تو جب ان نبیوں کو جھٹلانے والوں کو اللہ نے ہلاک اور برباد فرما دیا، تو امام الانبیاء جو جن کے لیے کائنات بنی ہے، جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، تو جو بندہ ان کی تکذیب کرے گا، ان کو جھٹلائے گا، وہ کیسے اللہ رب العزت کے عذاب سے، قہر سے بچ پائے گا؟ اور قرآن مجید، قرآن رشید کے اندر ان واقعات کا بیان ہی اس لیے کیا گیا، بار بار تنبیہ کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کی دامن سے وابستہ رہنا، ان کی تکذیب اور ان کو نہ جھٹلانا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے
ہر آنے والے نبی کو جھٹلانے والوں کو جو ماضی میں آئے تشریف لے کر ان کی جھٹلانے والوں کو اللہ نے ہلاک کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں کی ابھی بھی ہلاکت ہی ان کا مقدر ہوگی، اور ان کے ساتھ دامن سے وابستہ رہ کر ایمان لے آؤ۔ فرمایا والی کل امت رسول، ایک تو ہے دنیا کے اندر ہر امت کے اندر ایک رسول آیا، پھر وہاں ہی کھرے کھوٹے نکل گئے، پتہ چل گیا ایمان لانے والا کون ہے، جھٹلانے والا کون ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا، جو ایمان لانے والے تھے ان کی دنیا آخرت سنوار دی، اور جو جھٹلانے والے تھے ان کو ہلاک کر دیا، اور قہر ان کا مقدر بنا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بھی وہاں بندے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہر بندہ پھر دنیا کی اپنی سوچ کے مطابق وہاں کوشش ہوگی اپنی، میں تو ایمان لے آیا تھا یا میرے پاس رسول نہیں آئے تھے، اگر میرے پاس کوئی ہدایت والا آتا تو میں ضرور ایمان لے آتا۔ اس طرح کے وہ ہیلے بہانے قائم کریں گے، لیکن پھر کیا ہوگا، ہر امت کے سامنے اس کا رسول تشریف لائے گا، اور پھر ہر امت کے سامنے ان کا رسول ان کے بارے میں گواہی دے گا کہ کون ان پر ایمان لے آیا، کون ان پر ایمان نہیں لے آیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نبیوں کے بارے میں بھی گواہیاں دے گی کہ یہ اپنے اپنے زمانے میں تشریف لے گئے اور ان کی امتوں نے انہیں جھٹلایا اور انہیں مانا، تو یہ منظر ہوگا۔ پھر اس وقت انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ کی گواہی پر اور اس کے امت کے رسول کی گواہی پر۔ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، آیت نمبر 48، وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ برپا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہی تنبیہ کی، ڈرو اس وقت سے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بعض آجو اللہ کو جھٹلانے سے، اللہ کی ساتھ شریک ٹھہرانے سے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے سے بعض آجو کہیں اللہ کا قہر نہ آ جائے، کہیں اللہ کی وعد و وعید نہ آ جائے، تو آگے سے وہ اتنے نادان کہتے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، عذاب کا وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ جو ان کا مطالبہ تھا، اس کا جواب حقیقتاً یہی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، تو اس کا وعدہ وہ برحق ہے اور اس کا وعدہ مقرر ہے اور مقررہ وقت پر آئے گا، یعنی دوستوں کو نفع دینا اور دشمنوں کو سزا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالق کائنات اپنے دشمنوں کو عذاب دیتا ہے تو اس کا بھی وقت مقرر ہے، اس وقت پر انہیں پہنچے گا، اور اپنے پیاروں کو ان کی جو فتح اور نصرت ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ رب العزت کا نظام ہے، مکہ المکرمہ میں کفار مکہ میں کون سا وہ اعتراض ہے جو حضور علیہ السلام پر نہ کیا؟ کیا نبی کریم علیہ السلام یا رسول کے صحابہ پر جو کفار مکہ الزام اور تہمتیں لگا رہے تھے کہ یہ نیا دین لے کے رہے ہیں، یہ تو دین میں اختلاف نیا ہماری قوم میں کھڑا کر دیا انہوں نے، تو یہ بات، تو اب ان کا یہ نقطہ نظر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والوں پر کتنی اذیت کا لوگوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کتنی تکلیفیں دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ المکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور جرم ان کا کیا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک، تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، رب تعالیٰ کو ماننا، حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھنا۔ تو اب وہ طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے، اس وقت رب کی منشا یہ تھی، صبر کا حکم تھا، کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب کفار نے جنگیں کی تو اللہ نے حضور علیہ السلام کی اور حضور کے صحابہ کی مدد فرمائی غزوہ بدر کے اندر۔ تو اب وہی رب مکہ میں بھی مدد فرما سکتا تھا، ایسا کوئی نہیں، لیکن وقت مقرر ہے۔ کفار یہ کہتے رہتے تھے کہ یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو جلدی وہ وعدہ لے آؤ،
تو حضور نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے حبیب آپ انہیں کہہ دو قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ کیسا پیارا انداز! اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سلام کو ان کفار جو عذاب میں جلدی کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے ابھی جلدی جلدی لے آؤ، ہمارا یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو عذاب آئے گا، میں تو اپنے ذات کے نفع نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں۔ یہ توجہ والی بات ہے، آدھا جملہ نہ سنیے گا۔ لوگوں نے اس آیت کو بھی معاذ اللہ حضور کی توہین ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضور کچھ کے مالک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ معنی حضور کی اس آیت کا نہیں ہے کہ حضور کچھ بھی نہیں کر سکتے، حضور کچھ کے مالک نہیں ہے۔ قرآن نے خود کہا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ نے انہیں غنی کیا، مالدار کیا، اور اللہ کے رسول نے غنی کیا، مالدار کیا۔ تو اگر اللہ کے چاہنے سے حضور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ بھی غنی اور حضور بھی غنی، قرآن سے بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضور علیہ السلام کو فرمایا حبیب انہیں کہہ دو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ضروری ہے، تو یہ جو تمہارے اوپر عذاب کا وعدہ ہے یہ بھی اللہ کی مشیت پر ہے، جب وہ چاہے گا تو عذاب آ جائے گا، کسی ایک کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ فرمایا لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وہ مقررہ وقت عذاب کا یا موت کا جو بھی وقت مقرر ہے جب آئے گا فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ وہ ایک گھڑی تاخیر ہوگی نہ وہ ایک گھڑی تقدیم، پھر وہ تاخیر چاہیں گے تو تاخیر نہیں ہوگی، وہ جلدی کریں گے تو جلدی نہیں ہوگی، کیونکہ وقت مقرر وہ پورا ہی ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ